سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 21 آیت نمبر 142۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔ منافقین کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے بعد انہیں کچھ علامتیں ہیں کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص، اسے پہلے یاد رکھیں گے جو منافق کی ڈیفینیشن ہے اس کی تھوڑا پڑھیے کہ منافق کیا کرتے ہیں۔ منافق نماز پڑھتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ منافق نماز نہیں پڑھتے۔ منافق کی ڈیفینیشن ہی یہ تھی حضور کے ٹائم پر کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ اب یو ٹرن لگ گیا کہ آج نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ تو الگ بات تھے۔ تو اب تھوڑا ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار ہی نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ اور یاد رکھیں یہ کہ وہ مسلمانوں کے صف میں مسلمان شمار ہی نہیں ہوتا تھا جو نماز نہ پڑھتا، وہ بھی باجماعت نماز۔ اب ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار نہ ہو سکتا تھا جب تک وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ جس طرح تمام دنیاوی جماعتیں اور مجلسیں اپنی اجتماعات میں کسی ممبر کے بلا عذر شریک نہ ہونے کو اس کی عدم دلچسپی پر محمول کرتی ہیں اور مسلسل چند اجتماعات سے غیر حاضر رہنے پر اسے ممبری سے خارج کر دیتی ہیں، اسی طرح اسلامی جماعت کے کسی رکن کا نماز با جماعت سے غیر حاضر رہنا اس زمانہ میں اس بات کی صریح دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر وہ مسلسل چند مرتبہ جماعت سے غیر حاضر رہتا تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بنا پر سخت سے سخت منافقوں کو بھی اس زمانے میں 5 وقت مسجد کی حاضری ضرور دینی پڑتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمانوں کی جماعت میں شمار کیے ہی نہ جا سکتے تھے۔ البتہ جو چیز ان کو سچے اہل ایمان سے ممیز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ سچے مومن ذوق و شوق سے آتے تھے، وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر بھی مسجدوں میں ٹھہرے رہتے تھے، اور ان کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ نماز سے ان کو حقیقی دلچسپی ہے، بخلاف اس کے اذان کی آواز سنتے ہی منافق کی جان پر بن جاتی تھی، دل پر جبر کر کے اٹھتا تھا، اس کے آنے کا انداز صاف غمازی کرتا تھا کہ آ نہیں رہا بلکہ اپنے آپ کو کھینچ کر لا رہا ہے۔ جماعت ختم ہوتے ہی اس طرح بھاگتا تھا گویا کسی قیدی کو رہائی ملی ہے، اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص خدا کے ذکر سے کوئی رغبت نہیں رکھتا۔ تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو منافق ہوتا تھا وہ بھی اس کے لیے وہ بھی نماز اس کو بھی پڑھنی پڑتی تھی تاکہ مسلمانوں میں شمار ہونا تھا نا، اور جو نماز باجماعت میں شامل نہیں ہوتا تھا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک علامت تھی کہ بھائی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ تو اس وقت ہر بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ سوچے ذرا کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو یہ سری علامت ہے کہ وہ بندہ کیا تھا اس زمانے میں، منافق ہے۔ تو آج کون سے مومن بن جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، تو ہم نماز کی بات کر رہے ہیں۔ اور جب وہ منافقین، اب وہ ایک فضا تھی، اسلام کا غلبہ تھا، اسلامی نظام پورا قائم تھا، تو پھر جو ہے ان کو چاروں ناچار بادل ناخواستہ وہ نماز مسجد میں آتے تھے، جماعت پڑھتے تھے، لیکن ان کی حرکات اور سکنات سے، ان کی سٹائل سے وہ لگتا تھا کہ یہ آ نہیں رہے، بلکہ جو ان نے تشریح میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو کھینچ کر لا رہے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ کسمساتے ہوئے،
کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، بس یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بھائی اب شمار ہونے جماعت میں کہ یہ لوگ دیکھیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں، بس اس کے لیے۔ تو اس لیے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ اگر رتی برابر بھی، کوئی ذرہ برابر بھی شائبہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہر بندہ یہ سوچے کہ جو بھی عمل کرتا ہوں میں، اگر اس میں خدا کے لیے نہیں ہے، محض 1% بھی لوگوں کے لیے کوئی بھی جھلک، کوئی بھی خیال آ جائے تو وہ منافقت ہے، وہ لوگوں کے لیے ہے۔ تو جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، کون؟ منافق۔ تو اسے بچنا چاہیے جس کو بھی یہ احساس ہو کہ مسلمان کیا ہے اور منافق کیا ہے۔ اچھا، پہلی آیت اس میں جو ہم نے پڑھا ٹکڑا اس میں کہ وہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دیتا بھائی، لوگوں کو دھوکہ ہم دے سکتے ہیں، اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آگے آیت ہے 143 کہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یعنی جس نے خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سیرت سے ہدایت نہ پائی ہو، جس کو سچائی سے منحرف اور باطل پرستی کی طرف راغب دے کر خدا نے بھی اسی طرف پھیر دیا ہو، یہ بات یاد رکھیں، جس کو سچائی سے منحرف اور باطل پرستی کی طرف راغب دیکھ کر خدا نے بھی اسی طرف پھیر دیا ہو، جس طرف وہ خود پھرنا چاہتا تھا، اور جس کی ضلالت طلبی کی وجہ سے خدا نے اس پر ہدایت کے دروازے بند اور صرف ضلالت ہی کے راستے کھول دیے ہوں، ایسے شخص کو راہ راز دکھانا در حقیقت کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ انسان کے پاس 3 چیزیں ہوتے ہیں بیک وقت موجود: مال، صلاحیت اور وقت۔ ہر انسان دیکھے کہ میرا یہ جو 3 چیزیں ہیں، خیال ہے، صلاحیت، خیال، علم، یا انسان کی رغبت ہے، توجہ ہے، زور ہے، اس کے بعد مال ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، وقت تو ہے ہی۔ ان 3 چیزوں کا دیکھیں، یہ 3 چیزیں کس نظام کے لیے صرف ہو رہی ہیں، ان 3 چیزوں سے کس نظام کو اور کس رسم و رواج کو اور کس تہذیب کو تقویت مل رہی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم منافق ہیں اگر وہ اسلام کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمارا ان 3 چیزوں کا میکزیمم حصہ دین اسلام کے لیے لگ رہا ہے، کون سا دین؟ دین نہیں، اسلام کا دین، دین اسلام ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کا میکزیمم حصہ دین کی اقامت، دین کی آبیاری، اس کے لیے لگ رہا ہے تو ہم مومن ہیں۔ اور اگر ہمارا ان 3 چیزوں کا حصہ دین کے لیے، اسلامی یہ جو نظام ہے اس کے لیے نہیں لگ رہا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم غیر سنجیدہ ہیں، اور یہی غیر سنجیدگی منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جس طرف ہمارا زور رہتا ہے اللہ بھی ہمارے اسی راستے کی طرف ہمیں چلا دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ جسے اللہ نے بھٹکا دیا تو جو خود بھٹکنا چاہے اللہ جو ہے اس کو زبردستی وہاں سے واپس نہیں لاتا۔ ٹھیک، یہ ایک حقیقت ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اچھا، ایسے شخص کو راہ راز دکھانا در حقیقت کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس معاملے کو رزق کی مثال سے سمجھیے۔ رزق ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ جس انسان کو جو کچھ ملتا ہے اللہ ہی کے ہاں سے ملتا ہے، مگر اللہ ہر شخص کو رزق اس راستے سے دیتا ہے جس راستے سے وہ خود مانگتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی رزق تو قسمت کا ہے، لیکن انسان جس راستے سے مانگتا ہے اللہ اسی راستے سے اس کو دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق حلال راستہ سے طلب کرے اور اسی کے لیے کوشش بھی کرے تو اللہ اس کے لیے حلال راستوں کو کھول دیتا ہے، اور جتنی اس کی نیت صادق ہوتی ہے اسی نسبت سے حرام کے راستے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ بخلاف اس کے جو شخص حرام خوری پر تلا ہوا ہوتا ہے اور اسی کے لیے سعی کرتا ہے، اس کو خدا کے اذن سے حرام ہی کی روٹی ملتی ہے، اور پھر یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کے نصیب میں رزق حلال لکھ دے۔ اب یہ جو بیک ڈور انٹری ہے، اس کے بعد رشوت ہے، کسی بھی طریقے سے جو لوگ مال کماتے ہیں، نوکریاں ہیں، مال ہے، جو بھی ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھے وہ ان کی قسمت میں تھا، ان کی قسمت میں تھا، لیکن کس طریقے سے تھا؟ جس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ لگ دے الحمدللہ نوکری لگ گئی، الحمدللہ ہم نے اتنا مال کمایا، ھذا من فضل ربی،
لکھا رہتا ہے کہ نہیں؟ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے دیا ہے، اس کی قسمت میں تھا. بھائی ٹھیک ہے، اس کی قسمت میں تھا، لیکن کس کھاتے میں، کس کھاتے سے، کس راستے سے یہ جو اس کو رزق اللہ دے رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ بات ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں فکر و عمل کی تمام راہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. کوئی شخص کسی راہ پر بھی اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتا. رہی یہ بات کہ کس انسان کو کس راہ پر چلنے کا اذن ملتا ہے اور کس راہ کی راہ روی کے اسباب اس کے لیے ہموار کیے جاتے ہیں، تو اس کا انحصار سراسر آدمی کی اپنی طلب اور سعی پر ہے. انسان کس ڈگر پر چلے، کس راستے پر چلے، انسان کا اپنے اختیار ہے. اللہ وہی راستہ کھول دیتا ہے صحیح و جود فکر و عمل کی. اگر وہ خدا سے لگاؤ رکھتا ہے، سچائی کا طالب ہے اور خالص نیت سے خدا کے راستے پر چلنے کی صحیح کرتا ہے، تو اللہ اسی کا اذن اور اسی کی توفیق اسے عطا فرماتا ہے اور اسی راہ پر چلنے کے اسباب اس کے لیے موافق کر دیتا ہے. بخلاف اس کے جو شخص خود گمراہی کو پسند کرتا ہے اور غلط راستوں ہی پر چلنے کی صحیح کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہی راہیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں جن کو اس نے اپنے آپ اپنے لیے منتخب کیا ہے. ایسے شخص کو غلط سوچنے، غلط کام کرنے اور غلط راہوں میں اپنی قوتیں صرف کرنے سے بچا لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اپنے نصیب کی راہ راست جس نے خود کھو دی، اپنے نصیب کی راہ راست جس نے خود کھو دی اور جس سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا، اس کے لیے گمشدہ نعمت کسی کے ڈھونڈے نہیں مل سکتی. تو ہدایت جو بھی ہے وہ انسان کا اپنے اختیار ہے کہ جو انسان چاہے ہدایت پر چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی راستے اس کے لیے کھول دیتے ہدایت کے، اور جو گمراہی کو اختیار کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت پر نہیں لاتا. وگرنہ یہ آخرت میں تو انسان یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ تو نے تو ہمیں یہ اختیار ہی نہیں دیا، ہمیں یہ آپشن ہی نہیں ملا کہ ہم ہدایت پر چلیں یا گمراہی پر. ہمیں تو نے خود گمراہی کے راستوں پر چلایا تو ہم تو چلے، اور کچھ لوگوں کو تو نے ہدایت کے راستے پر ڈال دیا تو وہ اس پر چلنے لگے. ہمارا کیا قصور ہے؟ اب ہم سے کیا پوچھتا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ ہم دنیا میں تب کرتے جب تو نے ہمیں اختیار دیا ہوتا. ہمارا اختیار تو نے سلب کر لیا، اب ہم کو کیا پوچھنا؟ ہم سے کیا پوچھتا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا؟ لیکن اللہ نے عہد الست، اب یہ عالم ارواح میں تھے ہم، اللہ نے اتمام حجت کر لی کہ ہم سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں. ہم سب نے کہا کہ ہاں. اس کے بعد انبیاء بھیجے دنیا میں، انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی، ان انبیاء نے ہمیں وہ راستہ دکھا دیا جس راستے کا ہم نے مان لیا تھا، یا وہ رب ہم نے کہا تھا الست بربکم قالوا بلا، کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ تم نے وہ عہد کیا ہے. اب اس عہد کے تقاضے یہ ہیں، بس ایسے چلو. دنیا میں بھی نظام ہے پورا اللہ کی طرف سے، یاد دہانی کرائی، اتمام حجت وہاں بھی دنیا میں بھی، اور اب بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. اور اس دنیا میں اتمام حجت کرنے کے بعد یعنی انبیاء کے ذریعے سے جس نے بھی راہ راست وہ وعدہ یاد دہانی کے بعد اس وعدے پر وفا کیا تو اپنے اختیار سے، اور جنہیں انکار کر دیا اپنے اختیار سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جبری طور پر نہ ہدایت پر چلایا نہ گمراہی پر چلایا. انسان کا اپنے اختیار ہے، وہ جس راستے کو اما شاکرا و اما کفورا، وہ چاہے وہ شکر کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا گمراہی کا، یا ڈاما ڈول منافقین کی طرح کہ یہاں پر فائدہ ہے تو وہاں لپ گئے، اسلام کا نظام قائم ہو تو وہاں لپ گئے، وہاں فائدہ ہے. تو وہ یہ تین راستے ہیں، ایک سری گمراہی کا، ایک منافقت کا، اور ایک ہدایت کا. تین راستے ہیں. تو انسان کا یہ اپنا اختیار ہے، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہدایت کا راستہ ہو، چاہے وہ نظام کوئی بھی ہو. تو یہ نظام بنتے ہیں دو، ایک اللہ کا ایک طاغوت کا. تو انسان جس اپنی کوشش سے کسی بھی نظام میں ایڈجسٹ ہوتا ہے اپنے اختیار سے، اللہ زبردستی کی نہیں کرتا. وگرنہ تصور آخرت خلاص، وہاں اللہ پوچھے تو کیا پوچھے پھر. اس لیے اختیار دیا ہے کہ تم وہ جو آیت ہے سورہ بقرہ میں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس سے پہلے جو وہ آیت ہے کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی کا راستہ الگ کر دیا. آپ کا اختیار ہے کہ اس راستے پر چلو یا اس راستے پر. تو اختیار دے رکھا ہے اللہ نے ہمیں، وگرنہ آخرت میں اللہ کیا ہی پوچھے ہم سے
ٹھیک ہے نا, اس لیے اختیار دیا ہے کہ تم اس راستے پر چلتے ہو یا اس راستے پر, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے کل. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.